پنجاب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ محور بنا ہوا ہے تمام سیاسی ایکٹیویٹی کا، اور اگر بحرانی کیفیت کا شکار کہیں تو غلط نہیں ہوگا اس وقت. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بلکہ اگر آپ تھوڑا سا پنجاب کے حوالے سے پنجابی ایکسپریشن کی اجازت دیں تو کافی کڑماس مچا ہوا ہے. تو یہ جو سیاسی کڑماچا ہے یا یہ سیاسی اونٹ جو ہے کس طرف بیٹھے گا ابھی کوئی واضح سمت دکھائی نہیں دے رہی ہے. بہت زیادہ کنفیوژن ہے. جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گورنر صاحب نے کہا کہ جناب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں. اس کے لیے انہوں نے ہدایت جاری کر دی اسپیکر کو. اسپیکر صاحب اس کے آڑے آ گئے، اس نے کہا جی اجلاس ایک آلریڈی چل رہا ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اور دوسرا اجلاس نہیں بلائیں گے میں تو نہیں جی بلا سکتا. جی گورنر صاحب مزے لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے چونکہ ایڈوائس دے دی تھی، آپ نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے، لہذا چیف منسٹر تو چیف منسٹر نہیں رہے ہیں. تو ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے نا، یہی تو میں نے اس گرماس کی بات کی ہے، وہ عجیب و غریب ہے. دیکھیے اب یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ سیاسی طور پر تو یہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ نہ پی ٹی آئی گیون کرنے کے لیے تیار ہے، نہ نون لیگ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے اپنی پوزیشن پہ. اور چونکہ کاف لیگ بھی ایک بیلنسنگ ووٹ ہے جس کی وجہ سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہے، لہذا ان کی اہمیت اور ان کی افادیت اپنی جگہ ہے، ان کے سٹیکس اپنی جگہ ہے. تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ اب دیکھیے جب بھی اجلاس دوبارہ بلایا جائے گا، جو کہ انہوں نے جمعے کو بلایا ہوا ہے، تو سب سے پہلے دو چیزیں آئیں گی. ڈیزولیوشن نہیں آئے گی، اچھا، یا ووٹ آف کانفیڈنس آئے گا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا، اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ووٹ آف کانفیڈنس آپ اس لیے نہیں لیں گے کہ پھر آپ کو وہاں 186 بندے پیدا کرنے پڑیں گے، اور اگر کچھ لوگ آپ کے پی ٹی آئی کے ابسٹین کریں گے تو وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو ابسٹین کرنے کا رائٹ ہے، وہ ووٹ تو نہیں دے رہے نا کسی کے حق میں بھی. تو اس لیے ووٹ آف کانفیڈنس تو یہ حکومت پی ٹی آئی کی خان صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں لے کے آئے گی سامنے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جانا نہیں چاہیں گی، کیونکہ پھر ان کو 186 بندے ثابت کرنے پڑیں گے. مطلب کوئی بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ یہ موڈ میں نہیں، حالات ایسے گہری کھائی میں گرے ہوئے ہیں کہ اب یہ چاہیں بھی تو ان سے نہیں سنبھلتے. بھائی ایک راستہ ہے اور وہ ہے کہ یہ عدالتوں کی طرف بھاگیں جس طرح پہلے بھاگے تھے، لیکن وہاں بھی کیفیت وہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کی پٹیشن تیار نہیں ہوئی ہے اور کورٹ والے جو ہیں وہ رات کو 12 بجے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب پٹیشن فائنل ہوگی اور ہمارے پاس لے کے آئیں گے. یاد ہے نا جب اس کے گیٹ اور کھڑکیاں توڑ کے داخل ہوئے تھے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ وہ صورتحال بھی اب نہیں ہے، کم از کم ویسی اتنی بری نہیں ہے، لیکن یہ عدالتوں کا آپشن دونوں کے پاس موجود ہے. اچھا، لیکن جو ایک قدر مشترک ہے نون لیگ اور کاف لیگ میں، ہم اس کی ذرا بات کر لیں تھوڑی سی. دونوں نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، اس لیے کہ اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی ہیں تو بائی ورچو آف دیٹ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ چیف منسٹر رہیں گے. اگر 6 مہینے کی ایمرجنسی لگ جاتی ہے، اکنامک ایمرجنسی مزید ڈیلے کرنے، پھر بھی رہیں گے. تو یہ کوئی گیم تو نہیں کر رہے خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے اب یہ بات بالکل آپ ٹھیک سمت میں پہنچی ہیں. لگ یہی رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک طرف تو پرویز الہی صاحب مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے 15 سیٹیں دے دیں نیشنل اسمبلی کی اور 30 دے دیں ایم پی اے کی، تاکہ ہم مطلب سیف ہو جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی جیتی ہوئی سیٹیں تو نہیں دے گی، وہ ان سیٹوں پر اکاموڈیٹ کرے گی کاف لیگ کو جہاں نون لیگ جیتی ہوئی ہے اور جہاں براہ راست کنٹیسٹ ہوگا نون لیگ اور کاف لیگ کے بیچ. اور جہاں جہاں یہ ہوگا وہاں آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ پنجاب میں بہرحال بھاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ کون سے ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پر کاف لیگ کی اپنا ووٹ بینک ہے. گجرات تو بہرحال ان کا ہوم ٹاؤن ہے، لیکن آپ دیکھیے حافظ آباد ہے، منڈی بہاؤالدین ہے، بھکر ہے، چکوال ہے، بھاول نگر سے طارق چیمہ صاحب جیتے ہوئے ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب. ان ڈسٹرکٹس میں میرا خیال ہے کہ کاف لیگ کو زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گی پی ٹی آئی. اچھا یہ جو ڈیمانڈ ہے کاف لیگ کی، یہ اسپیسیفکلی انہوں نے نہیں بتایا یا پھر جنیرک ہی ہے کہ آپ ہمیں بس 30 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ؟ ہاں میرے خیال سے یہ بات اس وقت کیونکہ وہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ وہ کہاں پر یہ بات اس وقت آگے بڑھے گی جب خان صاحب 15 اور 30 45 سیٹیں دینے پر آمادہ ہو جائیں گے. صحیح ہے، ابھی تو وہ آمادگی بھی نہیں ہے. دیئرفور ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ کاف لیگ یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں قائم رہیں، ہماری وزارت اعلیٰ بھی قائم رہے اور ہم اب الیکشنز میں جائیں. صحیح ہے. یہ جو سیٹیں وہ مانگ رہے ہیں یہ ضمنی الیکشن کے لیے بالکل نہیں مانگ رہے ہیں، یہ اگلے الیکشن کے لیے، یہ اگلے الیکشن کے لیے. لہٰذا ایک جو نقصان کہہ لیجئے یا جو ایک مائنس پوائنٹ ہے ان دا کانٹیکس آف پی ٹی آئی، جو اتنا بڑا سٹانس لیے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ پوری
ملک کو انہوں نے سانسیں روکی ہوئی ہیں، اس میں ان کی جو قریب ترین الائی ہے اس کے یہ 2-3 ویک پوائنٹس ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہیں گے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، پرویز الہی صاحب نہیں چاہیں گے کہ ان کی چیف منسٹری جائے. دیئرفور خان صاحب کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے جا رہا کہ وہ جس مقبولیت کے گراف کے اوپر ہیں اس کے دوران ارلی الیکشنز ہو جائیں. بخاری صاحب یہ تو بڑی آپ نے خطرناک سچویشن کی طرف اشارہ کریں ہیں، گھر کو آگ ہی نہ لگ جائے گھر کے چراغ سے. یہ خطرناک صورتحال بالکل ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ دیکھیے جن چیزوں کے اوپر پھڈا ہے وہ جو اس کے سیاسی حل ہیں وہ تو آلموسٹ ایگزاسٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایک پنجاب کی چیف منسٹری ہے، ایک پنجاب میں کاف لیگ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا کڑماس ہے. یہ بات طے ہے کہ جو پارٹی بھی پنجاب میں بہتر پرفارم کرے گی اسی کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ سینٹر میں جا کے حکومت کرے. صحیح ہے. چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی ہو، چاہے بے نظیر جیسی کرزمیٹک پرسنالٹی ہو، چاہے نواز شریف جیسا ایزی گوئنگ بندہ ہو، سب کو پنجاب میں پرفارم کرنا ہے تبھی سینٹر میں حکومت بننی ہے. 2018 کے الیکشن میں بھی یہی ہوا. لیکن ایک گراؤنڈ سچویشن کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں ہم کہ 2013 سے پہلے یہ تھا پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بینک، سیدھی سیدھی لڑائی تھی. 2013 کے بعد یہ بن گیا نواز شریف اینڈ اینٹی نواز شریف، اور اب بن گیا پی ٹی آئی اینڈ اینٹی پی ٹی آئی. تو یہ جو سیاسی منظر نامہ ہے یہ چینج تو ہوا ہے لیکن جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں وہ وہی کے وہی ہیں. نون لیگ میں آج بھی اگر چیلنج ہے کہیں پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے پی کے میں بڑی کمفرٹیبل ہے. پی ٹی آئی کے بہت بڑے سٹیکس نہیں ہیں نہ بلوچستان میں نہ سندھ میں، تو اس کے سب سے زیادہ سٹیکس ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے. اور پنجاب نون لیگ کلیم کرتی ہے کہ ہے ہمارا گڑھ. تو یہ گڑھ جو ہے یہ کس طرف جائے گا یہ اب دیکھنے کی بات ہے. اچھا یہ جو ٹائم جو خان صاحب کی مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ رہیں کیونکہ فیس سیونگ ایک ہی ہے ان کے پاس، اور کوئی ہے چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ 10 ووٹ چلے جاتے ہیں تو ان کی چیف منسٹری ویسے ہی گئی، الیکشن ہو یا نہ ہو، عدم اعتماد ہو یا نہ ہو، وہ تو ویسے ہی گئے. اس لیے انہیں ان کو ساتھ، یہ ان کی پولیٹیکل مجبوری ہے. آپ کچھ پوچھ رہی تھی. ہاں جی بالکل، وہ اب میرے خیال میں نکل گیا ایک دوسرا سوال. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ اگر اتنی بڑی مجبوری نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ یہ کافلی جس طریقے سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، پرویز الہی صاحب جس طریقے کے بیانات دیتے ہیں، تو میرے خیال میں آخری بندے ہونے چاہیے تھے خان صاحب کے لیے کہ جن پہ وہ ٹرسٹ کریں اگر اتنی بڑی مجبوری نہ ہوتی. آپ نے یہ صحیح بات چھیڑ دی ہے. تھوڑا سا اس کی تفصیل میں چلے جاتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کاف لیگ آف شوٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ کیسے بنی تھی سب کو پتہ ہے. نون لیگ کا زوال آتا گیا ہے، وہاں سے اس کے سپلنٹر جو مائیگریٹری برڈز تھے وہ اڑ کے جاتے رہے. خود چودھری برادرانز بھی نون لیگ کے حصہ تھے نا، تو یہ بن گئی. لیکن اب خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہ ہے کہ چودھریز ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں. 2 گروپس میں چودھریز کی سیاست جو ہے وہ اب آ گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ نون لیگ اور کاف لیگ کا گھڑماس جہاں کہیں بھی براہ راست پڑے گا، پنجاب ہو یا ایلسویئر، وہاں ان کو نون لیگ کے گڑھ میں اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، جو کہ ایک مشکل کام ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ایک بیٹل آف ورڈز چل رہی ہے، آپ شروع ہو جائیں پرویز الہی صاحب سے، آپ آ جائیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تک. خان صاحب نے آج بھی ایک تقریر جھاڑ ماری ہے، آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی بڑے شدومت کے ساتھ، لیکن اس میں نئی بات کوئی نہیں ہے. نہ اس میں کوئی ڈیڈ لائن ہے، نہ اس میں کچھ ہے. وہی ریٹرک ہے جو ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں. اور میرے خیال سے ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اب تھک آ گئے ہوں گے. آپ نے دیکھا آج بھی جو کراؤڈ تھا وہ بڑا ماڈریٹ کراؤڈ تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور ابل پڑا تھا سارا. تو تیسرا جو خوفناک بیانات آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے. رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس تو بہت آپشنز ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اب چیف منسٹر نہیں ہے، مگر وہ یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے آج کیبنٹ کا اجلاس جو ہے اس کو کیسے چیئر کیا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب گورنر راج کا آپشن جو ہے وہ موجود ہے. لگ سکتا ہے. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ریزولوشن پاس کریں گے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اور لگا دیں گے. یا گورنر صاحب پریزیڈنٹ کو لکھیں گے
پرائم منسٹر اس کی ایڈوائز کر دیں گے تو لگ جائے گا. نہیں تو یہ تو یہ ایزی آپشن نہیں ہے. نہیں obviously ایزی آپشن نہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ صرف دھمکی دیتے ہیں وہ, کیونکہ سوٹ تو ان کو بھی نہیں کرتا. دیکھیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ صدر جو ہے وہ اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے اپنی مرضی سے unless there is prime minister's advice. اصولی طور پہ اور آئینی طور پہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایڈونچرزم پہ جائیں تو جس طریقے سے گورنر صاحب کر رہے ہیں ایڈونچرزم, اسی طرح سے پریزیڈنٹ صاحب بھی کر لیں گے ایڈونچرزم. تو ایڈونچرزم سے باز رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے.